محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، رجب کا مبارک مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ رواں دواں ہے، اور رجب کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا جو آپ کے ساتھ مخصوص ہے، اور یہ خاص مقام اور رتبہ اللہ رب العزت نے 1,25,000 انبیاء کرام میں سے صرف آپ کو عطا فرمایا، اور یہ معجزہ ہے اسراء اور معراج کا۔ اسراء اور معراج یہ جو سفر ہے یہ رجب کے مہینے میں ہوا۔ تاریخوں میں اختلاف ہے کب ہوا، کون سی تاریخ کو ہوا، لیکن اس میں سب کا اتفاق ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے ہوا۔ اور اس کا جو پس منظر ہے ناظرین وہ ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے گئے طائف کے سفر پہ، وہاں پر جو آپ کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، آپ کو ڈس رسپیکٹ کیا گیا، آپ کو رسوا کیا گیا، شریر بچے ان کو آپ کے پیچھے لگایا گیا، آپ کے اوپر سنگریزی کی گئی، پتھر برسائے گئے، آپ کو تشدد کا سامنا کرنا پڑا، آپ کے نالین مبارک جو ہے وہ خون سے بھر گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ایک جگہ آپ نے قرار پکڑا اور آپ بیٹھے زخموں سے چور، تو اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے ہیں پہاڑوں کے ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیں تو ہم اس بستی کو ان پہاڑوں کے درمیان جو ہے وہ کچل دیں۔ آپ حضرات جب جاتے ہیں حرمین شریفین کے سفر پہ تو میری گزارش ہوگی کہ ایک دفعہ ضرور طائف کے سفر پہ ضرور جائیں، اور طائف کا وہ جو محل وقوع ہے اس کی زیارت کریں۔ وہ ساری جو مساجد ہیں وہاں پہ جو مقامات ہیں ان کا آپ کو وزٹ کرنا چاہیے، اور آپ جب وہاں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو وہ بستی ہے وہ پہاڑوں کے درمیان واقع ہے اور سنگلاخ پہاڑ ہے۔ تو اب دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو صفت عطا فرمائی ہے کہ آپ رؤوف الرحیم ہیں، مہربان ہیں، رحم دل ہیں اور نبی الرحمہ ہیں، تو آپ نے کہا کہ نہیں، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، اور میں جو ہے ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو ان کو ہدایت فرما، اور ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ نہیں لیکن ان کی آنے والی نسلوں میں سے کوئی شخص ہوگا جو اسلام کو قبول کرے گا، جو میری دعوت پہ لبیک کہے گا۔ آتا ہے کہ یہ جو محمد بن قاسم تھا یہ طائف کا ہی رہنے والا تھا، تو لہذا اللہ نے اس کے ذریعے سے کیسے پورے یہ جو سرزمین سندھ ہے اور یہ جو پورا علاقہ ہے اس کو اسلام میں داخل کیا۔ حالانکہ اسلام اس سے پہلے ہندوستان میں پہنچ چکا تھا، لیکن سبب ایک یہ بھی بنا۔ تو عرض یہ کرنی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رحمت کی دعا مانگی، ہدایت کی دعا مانگی، آپ نے بد دعا نہیں کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کے اندر مشکلات تھی، پریشانیاں تھیں، تکالیف تھیں، آپ مختلف جو مواقع ہیں ان سے گزرے ہیں، تو سخت سے سخت ترین وقت آپ کی زندگی کا کون سا تھا، کون سا دور تھا، وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ پر غم اور تکالیف کے پہاڑ گرے؟ تو حضور نے فرمایا میری زندگی کے اندر کئی مواقع ایسے آئے، خاص طور پر ایک موقع احد کا ہے کہ جس دن احد کے میدان میں 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہو گئے، جن میں سے اکثریت جو تھی وہ انصار تھے، مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر جو پہلے مبلغ ہیں مدینہ منورہ کے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دن بہت صدمے کا دن تھا۔ اسی طریقے سے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور آپ کے چچا ابو طالب کا جب انتقال ہوا، تو اس وقت بھی آپ کو شدید غم تھا، صدمہ تھا، اور اس سال کو عام الحزن کا سال قرار دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے طائف کا جو موقع تھا، اس موقع کے اوپر بھی
وہ بھی بڑا سخت دن تھا آپ کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ واپس مکہ آ رہے تھے، اچھا آپ دیکھیں ناظرین، طائف کا سفر کیوں آپ نے کیوں کیا؟ آپ کو کیا ضرورت تھی؟ جب مکہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی تنگ کر دی گئی، آپ دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کر سکتے تھے، آپ کی مخالفت اتنی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ ہجرت کرو، اور صحابہ ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئے تھے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے ہجرت جو پہلی ہوئی ہے وہ حبشہ کی طرف۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ بھئی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ امن ہو، جہاں پر میں آسانی کے ساتھ اسلام کی دعوت دے سکوں، اسلام کا پیغام پہنچا سکوں۔ تو اسی سبب آپ نے جو ہے وہ حبشہ روانہ کیا تھا، کیونکہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے نجاشی، اس کے بارے میں جو خبریں آتی تھی کہ وہ ایک بڑا ہی رحم دل اور انصاف پسند بادشاہ ہے، تو لہذا اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ جی وہاں ہجرت کریں۔ تو وجہ یہی تھی کہ بھئی وہ اگر وہاں سیٹل ہو جاتے ہیں، وہاں کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، تو پھر بعد میں بھی ہجرت وہاں کروں، اور لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ اور طائف جو آپ گئے تھے نا، طائف بھی آپ کا جو سفر تھا وہ اسی وجہ سے تھا، تاکہ اگر طائف کے لوگ آپ کی دعوت کو قبول کر لیں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ طائف ہجرت کر کے تشریف لے جائیں۔ لیکن اللہ کو کوئی کچھ اور منظور تھا۔ یہ سعادت جو تھی اللہ تعالیٰ نے انصار کے مقدر میں لکھی تھی، اور یہ جو برکتیں تھیں یہ مدینہ منورہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کرنی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ ایک نعمت کہ جب ہم مکہ مکرمہ آپ کبھی جائیں دوبارہ تو وہاں ایک مسجد جن ہے، وہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنات کی ایک جماعت نے آ کر بیعت کی اور مسلمان ہوئے، اور کہا یا رسول اللہ یہ انسان آپ کی بات نہیں سنتے تو آپ ان کو چھوڑیں، ہم ہیں، ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو حضور کو یہ تسلی دی کہ ہدایت دینا میرے اختیار میں ہے، آپ کا کام دعوت دینا ہے، کوئی بات نہیں، اگر انسان نہیں قبول کرتے تو یہ جنات ہیں، یہ آپ کی بات قبول کرتے ہیں، یہ آپ کی تبلیغ پر لبیک کہتے ہیں، آپ کی دعوت پر جو ہے وہ لبیک کہہ کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اعزاز عطا فرمایا آپ کی تسلی کے لیے، اور دوسری دلجوئی کے لیے، اور خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسراء اور معراج کا جو سفر عطا فرمایا، یہ معجزہ عطا فرمایا ہے، یہ اس لیے کہ اب میرے محبوب نے اتنی تکالیف برداشت کی، ظلم کو برداشت کیا، ان سب چیزوں کو برداشت کیا ہے، تو اب اس کو تسلی بھی تو دینی ہے، تو اپنے پاس بلا کر، اور یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا۔ تو یہ معراج کا سفر ہوا، اور معراج کے سفر کے اندر جو سب سے پہلے جو ٹرانزٹ ایریا تھا ناظرین، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے جب سفر شروع ہوا ہے تو آپ کو سب سے پہلے جس جگہ اتارا گیا اور جہاں کہا گیا کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، وہ جگہ ہے مدینہ منورہ۔ اور مدینہ منورہ حضرت جبریل علیہ السلام نے وہاں پہ آپ کو اتارا اور کہا کہ یہ جگہ ہے، آپ 2 رکعت یہاں نماز پڑھیں، اور یہ آپ کی ہجرت گاہ ہوگی، آپ یہاں پر ہجرت کریں گے۔ تو وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس فکر میں مبتلا تھے کہ بھئی کوئی ایسا علاقہ ملے، کوئی ایسی جگہ ملے جہاں پر میں آرام سے دعوت و تبلیغ کا کام کر سکوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس فکر سے آپ کو نجات عطا فرمائی کہ بھئی اب یہ آپ کا مقام ہوگا۔ پچھلے دنوں ہمارے ملک کے ایک بڑے مقتدرہ کے اسٹیبلشمنٹ کے بڑے ہیں، اور اس وقت تو مائے باپ ہیں، تو انہوں نے علماء کو بٹھاتے ہوئے اور تقریر کرتے ہوئے عجیب بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جی جو مدینہ تو ہر شہر کو کہتے ہیں، وہ مدینہ کی ریاست پہ آج کل بڑی گفتگو ہوتی ہے نا، تو مدینہ تو عربی میں ہر شہر کو کہتے ہیں، مدینہ کا نام تو یثرب تھا، تو اور مدینہ کی کون سی ریاست تھی؟ اب بتائیں۔ آپ یقین جانیں کہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں۔ چلیں اس وقت تو آپ نہیں بول سکتے، حالت اضطراری میں ہوتا ہے نا انسان، ایک پروٹوکول ہوتا ہے، اور اس وقت میں اگر آپ بات کرتے ہیں مجمع کے سامنے تو پھر وہ پروگرام خراب ہوتا ہے، اور وہ بد تہذیبی کے اندر بھی آتا ہے۔ اگرچہ اس کچھ موقعوں پر آپ کو بات کرنی چاہیے، لیکن چلیں ٹھیک ہے جی، ایک پروٹوکول کا خیال رکھا جائے۔ لیکن بعد میں تو نشاندہی کی جا سکتی تھی کہ حقیقتاً بات تو ٹھیک ہے، لیکن
مدینہ اس وقت اگر کوئی لفظ استعمال کرتا ہے مدینہ یا مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ، حضور نے فرمایا کہ یہ مدینہ ہے، مدینہ منورہ ہے، طیبہ ہے، طابہ ہے، تو یہ اب صرف اس شہر کے لیے جو مدینۃ النبی ہے، مدینۃ الرسول ہے، یا صرف نام لینے کی اجازت نہیں ہے، اور بلا وجہ بغیر کسی تاریخی روایت کو بیان کرتے ہوئے، آپ پس منظر بیان کرتے ہوئے اس کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے، علماء نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ تو لہذا یہ میں صرف ایک بتا رہا ہوں ہمارے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور لوگ کس طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو سیاسی معاملات کے اندر بھی جو ہے مذہبی معاملات کو گھسیٹتے ہیں، اور اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پڑاؤ جو ہوا ٹرانزٹ، میں یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اصل تو منزل تھی عرش معلیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اللہ رب العزت سے، لیکن اس کے اندر جو جگہیں تھیں جہاں پر آپ کو رکایا گیا، سب سے پہلے مدینہ منورہ، پھر آپ وہاں سے چلے ہیں تو پھر آپ کو سینٹ کیتھرائن جو وادی سینا جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور ملی، اور پھر جو اس کے بعد جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئے بیت لحم وہاں پہ، اور پھر چوتھے نمبر پہ جو آخری جو آپ کی منزل تھی وہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس، جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کی۔ تو یہ جو اسراء اور معراج کا سفر تھا، تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کو تسلی دی، آپ کو اطمینان دیا، آپ کی جو فکر تھی اس کو ختم کر دیا، آپ کو ایک اعزاز دیا، اور یہ اعزاز جو ہے، لیکن یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو، اللہ تعالیٰ نے معجزات بھی عطا کیے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کی جو ہے ان کو برکتیں بھی دی ہیں، لیکن یہ جو خاص اسراء اور معراج کی جو برکت ہے، یہ جو معراج کا جو سفر ہے، جو معجزہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اور پھر اب سوال یہ اٹھتا ہے، دیکھیں یہ پورا ایک پس منظر ہے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امامت کی ہے مسجد اقصیٰ کی، میں تمام کے تمام انبیاء کرام کی، تو یہ ایک بڑا ہسٹوریکل مومنٹ ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کائنات کے اندر سب سے مقدس ترین جگہ بیت اللہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو گھر بنایا وہ مسجد حرم مکہ ہے، یعنی بیت اللہ، اور اس کے بعد صحابہ نے پوچھا دوسرے نمبر پہ، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مسجد اقصیٰ بیت المقدس، اور فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان 40 سال کا گیپ ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مسجد اقصیٰ کی اہمیت جو ہے وہ اسراء اور معراج سے بھی پہلے کی ہے۔ یہ جو آرگومنٹ دیا جاتا ہے نا کہ جی مسلمان جو ہے وہ اس لیے مسجد اقصیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ آپ نے امامت کی تمام انبیاء کی، اور یہ جو لینڈ ہے اسراء اور معراج کی سرزمین ہے، تو وہ بھی ایک مین وجہ ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کے بھی اللہ تعالیٰ نے، جب حضور فرماتے ہیں کہ مکہ کے بعد 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو، بیت المقدس کو بنایا، تو بابرکت جگہ بنایا ہے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنا تعلق ہمارا بیت اللہ کے ساتھ ہے، اسی طرح سے اس سے تھوڑا کہہ لیں آپ، وہ ہے مسجد اقصیٰ کے ساتھ، بیت المقدس کے ساتھ۔ انفارچونیٹلی اس وقت جو ہے صورتحال ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہے، اور میں پچھلے 3 سال سے الحمدللہ اسراء اور معراج کی جو رات تھی وہ وہیں گزارتا تھا مسجد اقصیٰ کے اندر، اور اس سال بھی ہماری فلائٹ تھی، ہم نے جانا تھا، لیکن اللہ کا حکم نہیں، اور جو صورتحال ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ تو لہذا اب سوال میں نے جیسے پہلے اٹھایا تھا کہ بھئی یہ کام تو بیت اللہ میں ہوتا تو زیادہ اچھا تھا، کہ بھئی تمام کے تمام انبیاء کو وہیں پہ جمع کر دیا جاتا بیت اللہ میں، اور وہ تو کائنات کی مقدس ترین جگہ ہے، اور وہیں پر امامت ہو جاتی، حضور امامت کر دیتے اور آپ کو خطاب دے دیا جاتا۔ تو اب دیکھیں بنیادی اس کی وجہ 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بنی اسرائیل ہیں، ان کے جو آخری نبی ہیں وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب جو نبوت جو تھی وہ بھی ٹرانسفر ہونی تھی،
اور وہ ساری برکات اور فضیلتیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا کی تھیں وہ بھی منتقل ہونی تھی بنی اسماعیل پہ۔ تو اس کے لیے جو ان کا قبلہ تھا، جو ان کا مرکز تھا، تو لہذا اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر بلایا گیا، اور بلانے کے بعد آپ کو تمام انبیاء کی امامت کروائی گئی، اور آپ کو سید الانبیاء، امام المرسلین والآخرین، امام الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین کا خطاب عطا کیا۔ آپ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، کہ تمام انبیاء و مرسلین کے امام اور اولین و آخرین کے آپ سردار ہیں۔ تو یہ جو اعزاز تھا، تو یہ اعزاز کے لیے جو جگہ تھی وہ پھر مسجد اقصی ہی ہے۔ اچھا دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے مکہ کے اندر، اور دستور یہ ہے کہ جب کسی ایک شخص کو اعزاز دینا ہو، اس کو کسی مقام پر بٹھانا ہو، کوئی اس کو کوئی اس کی تاج پوشی ہو، کوئی میڈل دینا ہو، کوئی خطاب دینا ہو، تو اس کے لیے اس کو بلایا جاتا ہے، اور اس کا پروٹوکول، اس کا اعزاز اور اکرام کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ گھر میں ہی بیٹھے ہوں اپنے ہی شہر میں، نہیں، آپ کو کہاں بلایا جائے گا؟ پیلس کے اندر بلایا جاتا ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر، گورنر ہاؤس کے اندر آپ کا اعزاز و اکرام کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو خطاب دیا جا رہا ہے، آپ کو شیلڈ دی جا رہی ہے، آپ کو اعزاز دیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بلایا گیا، اور پھر جو ہے وہ ساری برکات اور فضیلتیں بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں منتقل کر دی گئی۔ قرآن میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یاد کرو اس وقت کو کہ ہم نے تم پر کتنے انعامات کیے تھے اور ہم نے تم کو فضیلت دی تھی پورے عالمین کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کے لیے کیا تھا کہ وہیں بلا کر اور یہ ساری چیزیں منتقل کر دی جائیں، ایک وجہ، مین وجہ۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو پھر معراج کا یہ جو سفر ہے نا، یہ جو اسراء اور معراج کا جو سفر ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے 15ویں پارے کے شروع کے اندر، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات۔ تو اسریٰ کہا گیا ہے، اسریٰ کہتے ہیں رات کے چلنے کو، اسراء رات کے چلنے کو کہتے ہیں، رات کے سفر کو کہتے ہیں۔ تو یہ سفر جو تھا رات کا تھا، اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا معراج، یہ قرآن کے اندر اس کا کوئی اس لفظ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، یہ احادیث کے اندر ہے۔ معراج عرج یعرج کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا، جو ایسکیلیٹر ہوتا ہے نا، ایسکیلیٹر کو کہتے ہیں، لفٹ کو کہتے ہیں۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے آپ دیکھیں تو 4 مراحل ہیں۔ پہلا ہے مکہ سے، مسجد حرم سے، جو قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس کو ہم کہتے ہیں اسراء۔ اور پھر مسجد حرام سے آپ کا سفر ہوتا ہے 7 آسمانوں کا، اور اس پورے سفر میں جو اسراء ہے اس کے اندر براق پہ آپ کا سفر ہو رہا ہے۔ یہ براق ہے، جنت سے لایا ہوا ایک جانور ہے، اور حضرت جبریل ساتھ ہیں۔ اور پھر جو مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر ہوتا ہے، یہ ایسکیلیٹر لفٹ کے ذریعے سے ہو رہا ہے، اور اس کے اندر براق نہیں ہے، حضرت جبریل علیہ السلام ساتھ ہیں۔ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور پھر سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر جو ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ میرے باؤنڈری ہے، بارڈر ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ جو یہاں سے جو آگے کا سفر ہے وہ ہے کیسے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکیلے ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو رف کہتے ہیں، جیسے کارپیٹ ہوتا ہے نا، کارپیٹ، اس میں وہ اڑنے والا کارپیٹ۔ یہ تو ابھی ہم لوگ بچپن میں کہانیوں میں دیکھتے تھے، لیکن سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوت عطا کی تھی نا آسمانوں پہ، اور سفر کرتے تھے، فضا میں سفر کرتے تھے، تو وہ ان کا وہ سفر ہے۔ تو اب اسراء، معراج، اور پھر اس آگے کا سفر، تو یہ 3 بار ہو گئے، اور وہ اس کا پھر ہمیں نہیں پتا کہ بھئی وہ اس کی نوعیت کیا تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات، اور ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدی ما اوحی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ تو یہ جو سفر ہے آسمانوں کا، یہ وہاں سے ہوا بیت المقدس سے، تو اس لیے یہاں سے کروایا گیا
کہ جو آسمانوں کا جو دروازہ ہے نا ناظرین، وہ جو ہے وہ جہاں پہ مسجد اقصی قائم ہے اس کے اوپر ہے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھایا وہ وہاں سے اٹھایا، اسی لیے جو حشر کا میدان قائم ہوگا وہ وہاں پہ قائم ہوگا، اور اسی لیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے اسراء اور معراج پہ یعنی معراج پہ بلایا تو اس جگہ سے بلایا، تو وہاں پر نا جبل زیتون پہ ایک مسجد ہے، ایک پہاڑ کے اوپر ایک مسجد ہے جس کو مسجد صعود الی السماء کہتے ہیں، یعنی وہ جگہ جہاں سے آسمانوں پہ چڑھا جاتا ہے۔ تو یہ ایک دوسری وجہ ہے، مین وجہ۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا ناظرین، اور اس سفر کی برکات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا